حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو تورات عطا فرمائی، یہ تختیوں پہ لکھی ہوئی عبارتیں تھیں، پتھر کی سلوں کے اوپر لکھی ہوئی عبارتیں تھیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ جب آپ نے تورات پڑھی اور تورات کا مطالعہ کیا تو آپ نے پھر اللہ سے خاص وقت مانگا کہ مولا مجھے اس میں کچھ باتیں ہیں تجھ سے پوچھنی ہے۔ فرمایا آ جائیے، ضرور آئیے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، مولا میں نے تورات میں ایک ایسی قوم کا میں نے ذکر پڑھا ہے کہ اس قوم کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ قوم جس جگہ چاہے گی اپنی عبادت کر سکے گی، تو مولا وہ قوم میری قوم کر دے نا۔ تو جواب دیا، نہیں اے موسیٰ وہ تو میں نے احمد کو عطا کر دی ہوئی ہے۔ مولا پھر دوسرا سوال ہے، میں نے ایک قوم کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ قوم والے جب گناہ کریں گے تو ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن جب وہ نیکی کا بھی ارادہ ہی کریں گے تو نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس نیکی کو کر لیں گے تو تیری طرف سے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مولا ایسی اعلیٰ قوم یہ مجھے دے دے، ہے کہ یہ بھی میں نے احمد کو دے دی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال کہ مولا میں نے ایک ایسی قوم کی میں نے گفتگو پڑھی ہے کہ وہ لوگ جب بھی تجھے پکاریں گے، وہ لوگ جب بھی تجھ سے دعا کریں گے تو ان کی ہر دعا کو قبول کر لیا کرے، تو مولا ایسی قوم مجھے دے دے۔ جواب آیا، نہیں موسیٰ وہ بھی میں نے احمد کو دے دی ہوئی ہے۔ یہ میں نے ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی۔ اس کلام کے اترنے سے پہلے پوری کائنات کے لیے ایک اصول تھا، کوئی نبی جس کو کلام عطا کیا جاتا بس وہی اسے حفظ کر سکتا تھا۔ کسی امتی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو یاد کرے، لہذا کوئی بھی تورات کا حافظ اس نبی کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی انجیل کا حافظ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ لہذا یہی وجہ ہوئی کہ جب یہ دنیا سے نبی اٹھ گئے تو ان کے پیچھے ان کی کتابیں ختم ہو گئیں، کیونکہ اگر حافظ ہوتے تو وہ یاد رکھتے اور دوبارہ سے چھپ جاتی، دوبارہ لکھی جاتی، لیکن حفظ کوئی نہیں تھا۔ کیا کلام خدا ہے قرآن کہ ایک 7 سال کے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو مولا مجھے وہ قوم دے دے۔ جواب آیا، نہیں اے موسیٰ وہ قوم بھی میں نے احمد کو دے دی۔ ایک ایسے شخص کا ذکر جس کے ذمہ کرم پہ اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہوا ہے، اس سے بھاگنا اور اس سے دور رہنا اور اس کی باتوں کو کچھ نہ سمجھنا اور اس کو یوں ہی بس ایک نبی سمجھ کے ہی چھوڑ دینا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔